رمضان کا روزہ کمپلیٹ ہوتا ہے، ہم فطرہ دیتے ہیں. ہر مسلمان کے اوپر فطرہ فرض ہے، مرد کے اوپر بھی، عورت کے اوپر بھی، بالغ کے اوپر بھی، نابالغ کے اوپر بھی. یہاں تک کہ اگر عید کے دن کا سورج نکلنے کے پہلے بچہ پیدا ہو جائے تو اس بچے کا بھی فطرہ دیا جا رہا ہے. اس فطرے کا مقصد بھی بتایا گیا کہ روزے کے دوران طہرۃ للصائم، ہم سے کچھ چوک ہوئی ہوگی، کچھ روزے کے آداب میں کمی آئی ہوگی، وہ کمی دور کی جا رہی ہے. اس کمی اور گناہ سے ہمیں صاف کیا جا رہا ہے. کو مسکینوں کو کھانا مل جائے، عید کے تہوار میں وہ بھی شامل ہو جائے، اس لیے یہ فطرہ، اس کا حکم دیا گیا. تو عبادت کر کے کبھی غرور مت کیجیے. ابلیس کو اس کا غرور لے کے ڈوبا تھا. اس ایک مہینے نے اگر آپ کو غرور میں ڈال دیا ہے کہ آپ سے اللہ راضی ہو گیا تو یہ غلط فہمی نکالی. اللہ نے قرآن کریم کے 18ویں پارے میں اپنے نیک بندوں کی، اپنے اسپیشل بندوں کی یہ خاصیت بتائی کہ میرے نیک بندے وہ ہیں والذین، جو پوری رات سجدے اور قیام میں گزارتے ہیں. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، پوری رات وہ تہجد پڑھتے ہیں، قیام اللیل پڑھتے ہیں، تراویح پڑھتے ہیں، پوری رات وہ قیام کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کو اپنی عبادت پر کوئی غرور نہیں ہے. والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، وہ رات بھر تہجد پڑھنے کے بعد بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اے اللہ تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا لے، تو جہنم کے عذاب سے بچا لے. جہنم کا عذاب تو انسان سے چمٹ جانے والا ہے، انسان کو پکڑنے والا ہے، انسان سے چپک جانے والا ہے. عبادت پر غرور نہیں کرتے. ابراہیم علیہ السلام خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں. قرآن کا پہلا پارہ ہے، اٹھائیے. خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں، باپ بیٹے مل کر خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں. دنیا میں اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے ہیں. اگر ہم اور آپ ہوتے تو سینہ پھول کے کتا ہو جاتا. ہم اور آپ اگر یہ کام کرتے تو نہ جانے کتنی شہرت کرتے، کتنے چرچے کرتے، کتنے ہنگامے کرتے. لیکن یہ دو اللہ کے پیغمبر ہیں، ایک خلیل ہے اور ایک ذبیح ہے، ایک خلیل اللہ ایک ذبیح اللہ ہے، ایک باپ ایک بیٹا ہے. دونوں خانہ کعبہ کو بنا رہے ہیں. کوئی لیبر نہیں ہے، کوئی راجگیر نہیں ہے، کوئی مستری نہیں ہے. یہی دونوں باپ بیٹے خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے ہیں. اور قرآن نے نقشہ کھینچا ہے وَإِذْ يَرْفَعُ ابراہیم القواعد من البیت واسماعیل. یاد کرو جب میرا بندہ ابراہیم میرے گھر کی تعمیر کر رہا ہے، خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہا ہے، اور ساتھ میں اس کا بیٹا، اس کا جوان بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا سپورٹ کر رہا ہے. اور یہ دونوں باپ بیٹے جب خانہ کعبہ کی تعمیر کر رہے ہیں تو ان کی زبان پر کیا دعا ہے، ان کی زبان پر کیا کلمات ہیں؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اے اللہ ہم یہ کام تو کر رہے ہیں، ہم یہ تیرا گھر تو بنا رہے ہیں، مگر ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ ہمارا یہ عمل تیری بارگاہ میں قبول ہوگا. اے اللہ ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں ربنا تقبل منا، کہ تو ہمارے اس عمل کو قبول فرما لے. عیدگاہ میں جب ہم لوگ ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو مبارکباد دینے کے لیے کیا پڑھتے ہیں؟ بولو بھائی، عید مبارک. عید مبارک بھی بول سکتے ہیں، مگر اس کے پہلے تقبل اللہ منا ومنکم، جو نبی نے سکھایا ہے اپنے صحابہ. بہرحال عید ایک خوشی کا تہوار ہے. اگر آپ کسی سے عید مبارک بولتے ہیں کہ بھئی آپ کے لیے یہ تہوار بابرکت ہو، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن اصل مبارکبادی جو ہے، اصل جو عید کا سیلیبریشن ہے، وہ تقبل اللہ منا ومنکم. اللہ تمہاری نیکی کو بھی قبول کر لے، اللہ ہماری نیکی کو بھی قبول. یہ میسج ہے. یہ عید کے دن یہ میسج ہم ایک دوسرے کو فارورڈ کرتے ہیں کہ اللہ تیری نیکی کو بھی قبول کر لے، میری نیکی کو. یہ اصل مقصد ہے عید کا. عید کا مقصد یہ نہیں ہے میرے بھائیوں کہ ایک دن میں ہم اپنی مہینے بھر کی نیکیوں پر پانی پھیریں. ہمارے ایمان کی حالت عید کے دن ظہر کی نماز سے معلوم ہو جاتی ہے. عید کے دن فجر کی نماز میں آخری سب تک مسجد بھری رہتی ہے. لوگ لنگی، نئی لنگی، نئے کرتے پائجامے پہن کے آتے ہیں. آج عید کے دن کی فجر ہے، اور اسی دن ظہر کی نماز میں کھراٹے مار کے سوتے رہتے ہیں. یہ ہمارے ایمان کی حالت ہے. وہ عید کے دن کی ظہر کی نماز سے پتہ چل جاتا ہے. میرے بھائیوں، رمضانی مت بنیے، ربانی بنیے.
اسلام ہمیں رمضانی بننے کی تعلیم نہیں دیتا، ربانی بننے کی تعلیم دیتا ہے۔ رمضان ہمیں کچھ سکھا کے جا رہا ہے، اور یہی سکھا کے جا رہا ہے کہ اللہ کے بندو، تم اگر چاہو تو اپنے دل میں اللہ کا تقوی پیدا کر سکتے ہو۔ شیطان کی تمام رکاوٹوں کے باوجود تم اگر چاہو تو نماز کی پابندی کر سکتے ہو، تم چاہو تو فجر میں اٹھ سکتے ہو، تم چاہو تو تہجد پڑھ سکتے ہو، تم چاہو تو تلاوت کر سکتے ہو، تم چاہو تو اللہ کا ذکر کر سکتے ہو۔